السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر اور تجزیہ۔ میں سنا نقوی اور پروگرام میں مزمل سوروردی آج پھر اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے شامل نہیں ہو پائیں گے، جبکہ ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ حمید گل صاحب نے، سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، چیئرمین جوانان پاکستان۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ بڑی تیزی سے صورتحال تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے امریکہ کی اور ایران کی ٹینشن کو لے کر اگر بات کی جائے عبداللہ صاحب، صورتحال ٹرمپ انتظامیہ کی دیکھا جائے تو نیٹو سے اپنے وفاداری کا سوال نامہ جو ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بھجوا دیا گیا ہے، اور اگر دوسری طرف ایران کو دیکھیں تو ایران کی قیادت نے بھی کمر کس لی ہے، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ پاسدارانہ انقلاب کی طرف سے آنا کہ امریکہ اسرائیل کی مکمل شکست تک اب پیچھے کسی صورت نہیں ہٹیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے حالات کب نارمل ہو پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ مکمل شکست، مکمل فتح تو شاید کوئی بھی حاصل نہیں کرتا جنگوں کے اندر، لیکن وہ پرانے زمانے ہوا کرتے تھے جب سر کاٹ دیے جاتے تھے، نگوں کر دیے جاتے تھے۔ لیکن ابھی مسئلہ کچھ اور ہے۔ ابھی یہ دنیا ہے جو بتاتی ہے کہ کون ملک شکست خوردہ ہوا، کون ملک جو ہے وہ فتح یاب ہوا۔ امریکہ کے حوالے سے ان کو اپنے لیے وفاداریاں خریدنی پڑ رہی ہیں، مجبوریاں ان کے لیے بڑھ رہی ہیں، ان کی جو طاقت ہے وہ ان کے ہاتھ سے سلپ آؤٹ ہو رہی ہے۔ ایک ایسا مضبوط جانور جو کسی زمانے میں جنگل میں راج کرتا تھا، لیکن اب اس کی عمر کا تقاضا ہے یا اس کے پنجے نکال دیے گئے ہیں، ان کے ناخن نکال دیے گئے ہیں، دانت نکال دیے گئے ہیں۔ اب وہ جانور تو موجود ہے لیکن اس کے اندر وہ طاقت، وہ تمتنا، وہ اب ایسا نہیں رہا۔ اس وجہ سے اب دنیا کے اندر ان کو اپنی لائلٹیز کے لیے پوچھنا پڑ رہا ہے، جبکہ ایک زمانہ تھا جب دنیا بغیر کہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری دکھاتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ ان کا یہ غرور، ان کا یہ تکبر، ان کا یہ طاقت کا جو ان کا ایک غرور تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایران کے ہاتھوں میرے خیال میں پچھاڑ کے رکھ دیا۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، ابرہہ کے ہاتھی بھی ہم نے دیکھے تھے کہ کیسا کھایا ہوا بھس بنا دیا بے گیا تھا۔ شک۔ لیکن اس بار جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اب وہ معجزوں کے زمانے اس طرح کے تو نہیں ہیں جہاں ابابیلیں آتی ہیں، لیکن آج جو لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں اور حق اور سچ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندے مجھے رب ہونے کی قسم، میں تیرے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور میرا خیال ہے کہ رب کھڑا ہو گیا، ورنہ ناممکن ہے، کیلکولیشن میں اٹ از ناٹ پاسبل۔ اور میں ڈے ون سے جب ان کے حوالے سے بات کرتا تھا یا میں ایران کے حوالے سے مثبت رائے رکھتا تھا تو اس کے پیچھے وجہ، کیونکہ میں ان کو لیڈرشپ کو جانتا تھا، بہت ہی توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور ایماندار لوگ، اور پھر خدا سے صرف ڈرنے والے، اللہ کے علاوہ جھکنا نہیں چاہتے تھے۔ تو مجھے یہ ایکچولی کیلکولیشن میں اگر میں دیکھتا تو ایران کب کا ہار چکا ہوتا، اور اگر میں نے اس کو ایمان کے ترازو میں جب تولا تو میں یہ کہتا تھا، اور آپ میری گواہ ہیں کہ میں یہ کہتا تھا کہ یہ جیت کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب امریکہ کو نیٹو ہو گیا یا دیگر ممالک ہو گئے، ہر سے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم بتاؤ کیا میں طاقتور نہیں ہوں؟ تو یہ بذات خود ایک کمزوری کی نشانی ہے۔ ڈیگو گارشیا کے اندر اپنے تمام ایسٹس کو موو کر دینا اور سپلائز ختم ہو جانا، جو دو جہاز بحری بیڑے ابراہم لنکن اور جیرالڈ فورڈ، جس پہ ابھی جو بلو میتھل کی رپورٹ آئی، سینیٹر بلو میتھل کی، اس نے کیا بولا؟ اس نے پیٹ ہیگزٹ کو خط لکھا اور کہا کہ جناب آپ بتائیں کہ ہمارے جو 5,000 سیلر اور دیگر فوجی جو اس ٹائم پہ ابراہم لنکن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیا مستقبل ہے؟ پھر ان کے حوالے سے نیول جو ورجینیا کے اندر ان کی نیول کمانڈ سے ان کے لوگوں نے ملاقاتیں کی جو اس ٹائم پہ وہاں یو ایس ایس ابراہم لنکن کے اوپر تعینات ہیں، ان کے رشتہ داروں اور عزیزوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی وہاں خودکشیوں کے کوششیں بڑھ رہی ہیں، کھانے پینے کی کمی ہو گئی، اور اس کی وجہ ثنا صاحبہ یہ ہے کیونکہ ان کو بہت نقصان پہنچا ہے دونوں بحری بیڑوں کو، اور اب امریکہ اس کو ماننے کے لیے قبول نہیں ہے۔
अब नतीजा ये निकल रहा है कि बीच समुद्र किसी गुमनाम जगह पे उनको खड़ा किया हुआ है, उनकी मुरम्मत जारी है, और यही वजह है कि वो मुरम्मत की बातें दूर दूर तक फैल जाती हैं। इसलिए उनको जो कार्गो शिप्स हैं जो कि आते थे, उनको सामान रसद पहुंचाते थे, खाना पीना पहुंचाते थे, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा। यही वजह सबसे बड़ी है कि उनको आइसोलेशन में रख दिया, और इस टाइम पे 260 दिन के करीब गुजर चुके हैं कि वो जहाज आगे खड़ा हुआ है, और 326 दिन गुजर चुके हैं यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को कि वो समुद्र में है, जबकि मैक्सिमम जो इनका टाइम होता है वो 200 दिन होता है। इस वजह से अब जो ईरान है उसको भी ये अंदाजा हो गया। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि दुश्मन की नाक नहीं रगड़ सकते आप। आपको बहरहाल मैग्नानिमिटी और ग्रेस शो करनी पड़ेगी। अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है, और उन्होंने माजी के अंदर न्यूक्लियर 2 इस्तेमाल कर चुके हैं और गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया हुआ है, और उनको दुनिया के किसी कायदे कानून इखलाक किरदार नाम की कोई चीज उनसे नहीं गुजरी। डोनाल्ड ट्रंप इस उम्र के अंदर ये अटकेलियां करते नजर आ रहे हैं कि जनाब मैंने तो मजाक किया था, जिसका जवाब उनके व्हाइट हाउस को देना पड़ रहा है। क्यों? क्या ये उनका उम्र या मर्तबा या जिस मुल्क को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये उनके साथ जेब देता है? तो नहीं देता। इसका मतलब ये है कि अब हर गुजरता दिन जो है उनके लिए एक इमीडिएट चैलेंज बनता है, और वो उसका बगैर सोचे समझे रिएक्शनरी मोड में आ चुके हैं। यहाँ जब रिएक्शन शो करेंगे तो गलती करेंगे, और ईरान ने 47 साल सिर्फ और सिर्फ सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और प्लानिंग की है। इसलिए आप ईरान का भी मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। अरब ममालिक की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, उसके बाद नेटो ममालिक से अपना वफादारी का सवालनामा भेजना और अपने फ़ौजी अड्डे, आपको लगता है नेटो इत्तेहादी अमेरिका को इस्तेमाल करने देंगे जो अभी फ़िलहाल करंट सिचुएशन है? नेटो इत्तेहादी किस वजह से करने देंगे? देखिए ना, कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पे ही होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या दे सकते हैं? इस टाइम पे एक मिड टर्म इलेक्शन चल रहा है, सबको पता है। अगर आपको, मुझे पता है, तो नेटो वाले हमसे ज्यादा जानते हैं। उनको पता है कि इंटरनल इश्यूज कहाँ तक पहुंच गए हैं, अमेरिका का इस टाइम पे डेट किस लेवल के ऊपर मौजूद है। उनको अमेरिका की डिफेंस कैपेबिलिटीज का अंदाजा हो गया है। उनको ये पता है कि तमाम जो सप्लाई का उनका डेपो था, जो कि सबसे बड़ा सप्लाई डेपो था पूरे रीजन के अंदर, बहरीन के अंदर, वो पहले ही दिन जंग के तबाह कर दिया गया था, और उसके बाद मुश्किल से गुजारा किया जा रहा था, और फिर रही सही कसर बाद में वक्तन फवक्तन निकाल दी गई। अब ये तमाम सूरत हाल को अगर सामने रखें तो नेटो अपने पहले ही डिएगो गार्सिया के ऊपर, कियर स्टॉर्मर ने इनकार कर दिया था कि हम डिएगो गार्सिया को नहीं देंगे, लेकिन वहां B-52 का एक बहुत बड़ी फ्लीट, 70% ऑफ द फ्लीट इज देयर, तो वो उन्होंने फिर कियर स्टॉर्मर ने इजाजत दे दी। लेकिन जाहिर है कुछ लेके ही दी, और ये ऐसा नहीं हुआ करता, जंग ऐसे ही होती है। अब जो अरब दुनिया है, अरब दुनिया को भी पता है कि अब अरबेल से जिस तरीके से फौजी अड्डा खत्म किया गया, और वहां अब सितंबर के बाद वहां अब उनका अमेरिकी फौजियों का नामो निशान ना रहेगा, इसी तरीके से दीगर जगहों से बेसिस को समेट के ले जाया गया। पहले लेके गए वहां से उठा के कतर से, हदीद एयरबेस से उठाया इन्होंने, और सारा उर्दन शिफ्ट कर दिया जॉर्डन से। एसेट अब जो है वो इजराइल शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये मतलब आखिर अमेरिकी जो इस टाइम पे जो तमाम फोर्सेस हैं, वो एक जिसको कहते हैं ना कि नोमैड की जिंदगी गुजार रही हैं, और वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, यानी कि उनका ना कोई दिन का ठिकाना है ना रात का उनका आशियाना है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिससे ये साबित होता है कि अमेरिका एक स्ट्रगलिंग सुपर पावर है। वो अपने आप को अब ताकत रखने के लिए साबित करना चाह रहे हैं लोगों के ऊपर कि हम बड़े ताकतवर हैं। ये ऐसा ही होता है जैसे आपको याद है कि हमारे एक बहुत बड़े फिल्मी हीरो थे, और मैं नाम नहीं लूंगा उनको, और वो लोगों के दिलों में बसते थे। लेकिन फिर जब उनकी उम्र ज्यादा हो गई तो फिर उनको हीरो का रोल नहीं, लेकिन हीरो के वालिद का रोल दिया जाता था। वो कहते थे कि नहीं, मुझे हीरो ही चाहिए, और फिर वो बहुत अपनी जो है कम उम्री के अंदर ही अल्लाह को प्यारे हो गए।
तो ये चीजें जो इस टाइम पे हो रही हैं, वो अभी भी कहते हैं कि हम इस टाइम पे सुपर पावर हैं, लेकिन बात दुनिया को समझ आ चुकी है। बाघ को पता नहीं समझ आती है या मतलब गुल को समझ आती है हाँ, या ये नहीं, मुश्किल है, ये बाघ मुश्किल को है। समझ आ चुकी है। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अब्दुल्ला साहब, सूरत हाल तो हमें हर गुजरते दिन के साथ अजीबोगरीब ही नज़र आ रही है, और ईरान के भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से तेल की आमदनी में कमी हुई है, फैक्ट्रीज़ की तबाही हुई है, ज़ाहिर फैक्ट्रीज़ बंद हैं, ईरान के जो मुआशी मसाइल हैं उससे भी ईरान को जो है फ़िलहाल ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, उससे गुजरना पड़ा है। ऐसे में कैसे जंग को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, तवील हो सकती है? आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर कंट्रोल ईरान किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? वो तो नज़र नहीं आता। देखिए, कंट्रोल की तो जरूरत नहीं है ना शना साहिबा। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ना अमेरिका का भी कंट्रोल कर सकता है, ना ईरान का भी मुकम्मल कंट्रोल कर सकता है, ना ही कोई और मुल्क कर सकता है। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसी आबी गुजरगाह है जहाँ के एक तिजारती ट्रैफिक चलती है। 130 जहाज रोजाना गुजरते थे अच्छे वक्तों के जी। अंदर। अब इनमें से अगर एक जहाज को भी किसी तरह से निशाना बना दिया जाए तो पीछे तमाम ट्रैफिक रुक जाती है। इसकी बिल्कुल। मिसाल आप देख लें कि चंद लड़के बाले होते हैं, तो वो जब गैस की बंदिश हो जाती है तो वो मेन सड़क के ऊपर निकल आते हैं। होते वो 5-7 हैं, हाँ, लेकिन वो पीछे पूरी ट्रैफिक को रोक ब्लॉक देते करते हैं। हैं। हाँ, अब ये यहाँ भी यही मामला है कि अगर एक जहाज लेट से किसी का भी है, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता है, अगर वो हिट हो जाता है, जो कि किसी वक्त भी हो सकता है, उसको तो मुकम्मल तो कोई भी नहीं रोक सकता, तो फिर पीछे एक पूरा ब्लॉकेट खड़ा हो जाता है। अब जो आपने ईरान की मुश्किलात की बात की, देखें उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बुरी तरीके से तबाह हुआ। इस टाइम पे पैसों की किल्लत उनको मौजूद है क्योंकि तेल नहीं बिक रहा। पहले टी पॉट जो टी कप इंडस्ट्रीज थी जो इसकी चाइना की, वो उनसे तेल खरीद रही थी एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर। अब वो तेल जो है वो वहां जाना बंद हो चुका है। इसके अलावा ऑयल प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर असर पड़ा है, तेल के कुएं खुश्क हो रहे हैं, 25 लाख लोग तकरीबन जॉबलेस हो चुके हैं, बहुत सारे इमारतों को नुकसान पहुंचा है, शहीदों की एक तवील फहरिस्त है, वगैरह वगैरह। और फिर असले के जखायर भी कम हो रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यही है वजह जिसकी वजह से मैंने कहा कि ईरान को अब समझना चाहिए कि नाक नहीं रगड़वानी, बल्कि अपने मामलात को सीधा करवाना है। और इसके नहीं, अंदर अभी ईरान तो क्लेम कर रहा है कि उनकी फ़ज़ाई पैदावार का 85% अभी भी बाकी मौजूद है उनके पास, जो कि अभी तक जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर 85% है तो फिर आपके सामने सूरत हाल है कि ईरान तो स्ट्रॉन्ग है। फिजाई जो अभी उन्होंने हमला किया, जिसके अंदर अमेरिका ये कह रहा है कि जी हमारे पास 3 पायलट उनके हैं, वो हो सकता है 3 से ज्यादा भी हों, लेकिन मकसद ये नहीं है। मकसद यहाँ ये है कि इनका अगर ईरानियन एयरफोर्स जो कि पहले बिल्कुल मंजर आम से गायब हो गई थी, पुराने 3.5 जनरेशन F4E फैंटम जहाज उनके पास पड़े हैं, लेकिन ये जहाज वहां तक पहुंचे कैसे, असल में ये है सवाल। क्योंकि अगर ये जहाज वहां पहुंचे तो इसका मतलब है कि उनके एवियोनिक सिस्टम्स के अंदर कोई तब्दीली लाई गई, उनके रेडार सिस्टम को अपग्रेड किया गया, उनके साथ जो मिसाइल पावर थी उसको बेहतर किया गया। और कम जनरेशन का जहाज होने का मकसद नहीं होता, बल्कि जहाज के अंदर जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वही उसकी जो बर्तरी है वो साबित करता है। पूरी जंग के अंदर ये जंगी जहाज कहीं नजर नहीं आए। अब अचानक ये जंगी जहाज कैसे बाहर निकले और उन्होंने तमाम दिफाई सिस्टम्स को नाकारा बनाते हुए एक दूसरे मुल्क में चले गए, ये बड़ा खतरनाक अमल है। इसका मतलब ये है कि ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स मौजूद है, लेकिन मैं फिर ये गुजारिश करूंगा कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू नो व्हेन एंड वेयर टू स्टॉप। ईरान मस्ट कम टू ए हॉल्ट नाउ। उनका ये क्वेस्ट है, ये उनको समझ जाना चाहिए कि अब ठंडी करके खा लें, गरम गरम खाएंगे तो मुंह और हाथ दोनों जलेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये कि सूरत हाल तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़र आ रही है, क्योंकि वो क़यादत जो कि जारहाना पॉलिसी को अपनाए हुए है वो फिलहाल तो फ्रंट फुट पर है। ब्रेक लेते हैं अब्दुल्ला साहब, आप साथ ही रहिएगा, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात ईरान और अमेरिका सूरत हाल पर ही। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, चाइना
کو جو آئل کی ترسیل ایران کی طرف سے جاتی ہے اس کا راستہ تبدیل کیا گیا ہے. سمندری راستہ تھا, اب فور شور صورتحال ہمارے سامنے ہے, بلاکڈ ہے, ایک طرف امریکہ کا بھی ہے اور ایران کی طرف سے بھی پابندی ہے. اب یہ جو طریقہ ہے وہ ریل راؤٹ کا طریقہ ہے, ریل ٹریک کے ذریعے سے اب یہ تیل پہنچایا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اس مقدار میں تیل پہنچ پائے گا جتنی مقدار میں پہلے پہنچتا تھا؟ نہیں, ظاہر ہے اس مقدار میں تو نہیں پہنچ سکتا, اور اس کے اندر بھی ابھی بہت ساری قباحتیں ہیں, کیونکہ جو مختلف روٹس اس کے اندر استعمال ہوں گے ان روٹس کے اوپر بہت سارے ابھی مسائل ہیں. اور ظاہر ہے یہ روٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے امریکہ, میں نے جیسے گزارش کی, امریکہ میں بہت سارے مسائل ہوں گے لیکن طاقت ابھی بھی ان کے پاس موجود ہے. ہاتھی جتنا مرضی بوڑھا ہو جائے, جب وہ گرتا ہے تو دو چار کو ساتھ کچل دیتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے پرانے تعلقات ہوتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. اگر سینٹرل ایشیا کا روٹ لیا جائے گا یا پاکستان کا روٹ لیا جائے گا تو دہشت گردی کو کسی ٹائم پہ بھی پروان چڑھایا جا سکتا ہے. اٹ از ناٹ اے ڈیفیکلٹ جاب فار دیم, اور یہ دنیا میں ہوتی رہی ہے. امریکن جو CIA سیکرٹ وارز ہے کتاب پڑھ لیں, اس کے اندر آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. ہاؤ ایور میرا خیال ہے کہ ایک ٹرین کو اڑانے کے اندر کوئی, آپ کو پتہ ہے, زیادہ دقت نہیں چاہیے ہوتی. ایک پٹڑی کو اکھاڑنا کتنا کوئی مشکل کام ہوتا ہے. اگر اس کے اندر صرف 4 فٹ کا پیس ہی نکال دیا جائے تو وہ سارا ختم ہو جاتا ہے معاملہ. اور پھر ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان نے بھی جتنے بھی سی پیک کے روٹس تھے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن کا قیام کیا, SSD جس کو کہا جاتا ہے. اور اس کے باوجود جو ہے وہ بہت سارے معاملات جو ایسے ہیں وہ ناخوشگوار وہ نظر آ جاتے ہیں. تو پھر دوسری بات ہے مقدار کی, جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے. گو کہ ٹرین کا روٹ بہت اچھا ہے لیکن ظاہر ہے پانی کا روٹ سب سے سستا ترین ہے اور سب سے سیفسٹ بھی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایران کو یہ زیادہ فروٹفل نہیں رہے گا. ٹرین کے ساتھ تجارت کرنا, بہت ساری چیزیں کرنا, کوئی بڑا معاملہ ہو تو اور بات ہے, لیکن یہ جو ایک لیکوڈ چیز ہے جو کہ فلیمیبل بھی ہے, اس کو آگ بھی لگ سکتی ہے, مشکلات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے, کوئی درمیان میں لوٹنے کا بھی خطرہ ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں. یہ ابھی اٹ از ٹو ارلی کیا یہ کہا جائے کہ جی ٹرین کے ذریعے جو روٹ ہے, گو کہ چائنا نے ریلوے نیٹ ورکنگ کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور ایران کے ساتھ بھی ان کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. سی پیک کے اندر ایران باقاعدہ ایک اہم ترین پارٹنر میں شامل ہوتا ہے. غالباً if I'm not wrong, انہوں نے $56 بلین اس مقصد کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو ایران ایک مستقبل تو ہے, لیکن جو ایران اور سعودی عرب کا قربت ہے وہ مستقبل قریب کے اندر مجھے زیادہ نظر آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 14 ممالک کا ایک اتحاد قائم ہوا نیوی کے حساب سے, پہلی بات یہ ہے کہ ایران کو اس پہ فکر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر عرب دنیا نے کوئی بھی حملے کا اندر, خاص طور پہ سعودی عرب نے اگر ایسا کوئی کرنا ہوتا تو وہ آپریشن فریڈم کے دوران مئی کے اندر اپنی زمین اور اپنی فضا امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دے دیتا, جو کہ نہیں دی. تو میرا خیال ہے سعودی عرب کا یہ کردار ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. دوسری بات اس کے اندر سعودی عرب کا یہ ہے کہ سعودی عرب نے اگر پہلے نہیں کیا تو پھر اب ان کی پالیسی کیا ہے. شہزادہ محمد بن سلمان کی پالیسی نان کنفرنٹیشن کی پالیسی ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہاں معیشت کو وہ کہتے ہیں میں فروغ دوں. دیکھیں نا, پہلے بھی جو اسلامی فوج اور یہ جو ابھی معاہدہ مکہ ہوا, اس کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کو غور کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بڑھ کر حملہ نہیں ہے, بلکہ اپنے تجارتی راستوں کو محفوظ اور مستحکم بنانا ہے. اور ایران ایک طاقت بن کر ابھرا ہے. آپ ایران کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں کریں گے, کیونکہ اگر امریکہ نہیں چل پایا تو باقی ممالک کیا کریں گے. تو یہ جو 14 ممالک کا بحری اتحاد ہے, بنیادی طور پہ اصل میں یہ اس لیے ہے تاکہ ایک آلٹرنیٹ ڈیولپ کر دیا جائے, تاکہ امریکہ کو ایک یہاں سے ایگزٹ کرنے کا موقع مل جائے, یا ان کو یہ باور کرا دیا جائے that your services are no longer required here. We can manage our problems by ourselves. یہ ایک پالیسی مجھے فی الحال نظر آتی ہے. تو ایران کا
وقت کے ساتھ ابھی یہ دیکھیں اور 2-4 مہینے بڑے اہمیت کے حامل ہیں. ٹل دا ٹائم امریکہ کے اندر انتخابات کا عمل مکمل نہیں ہوتا اور جو نیتن یاہو ہے وہ اپنے ناجائز ریاست کے ناجائز الیکشن کے اندر جو بھی نتائج اس کے آتے ہیں وہ وقت بتائے گا. تو یہ میرے خیال میں نومبر کے بعد سچویشن ول بی مور کلیئر. امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ نومبر سے پہلے کوئی ایسا کام کرے جس کے اندر براہ راست اس کو الیکشن کیمپین میں شبکی اٹھانے پڑے. لیکن وہی والی بات ہے کہ وطا عزو منتشا وطا ذلو منتشا، لگتا ہے کہ ذلت ان کا مقدر بن گئی ہے. یہ ایران کی جو سٹیٹمنٹ ہے قطر کے پاس، جو ان کے 3 ایرانی لڑاکا پائلٹس کے قید ہونے کی خبریں، اور قطر فوشور اس کی ان دعووں کی تردید کر رہا ہے، اس پہ صداقت کتنی ہے؟ 3 پائلٹس، ان کی گرفتاری، وہاں پر موجود ہونا، اور قطر کہہ رہا ہے اس طرح کی کوئی خبر ہے ہی نہیں دور دور تک. دیکھیں اگر ہے بھی تو جنگ ہے نا ثنا صاحبہ، ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جنگ ہوتی ہے، جنگ میں قیدی بھی بنتے ہیں. ابھی نندن نہیں بن گیا تھا، بن گیا تھا پھر واپس بھی چھوڑ دیا پاکستان نے. یونائٹڈ نیشن کے قوانین موجود ہیں اس کے اوپر. امریکہ ویسے مانتا تو نہیں ہے کسی یونائٹڈ نیشن وغیرہ کو، لیکن اس سب کے باوجود اگر ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا پرل ہاربر پہ جب جیپنیز نے اٹیک کیا تھا تو وہ 1 سائیڈڈ مشن تھا، سوئسائڈ مشن تھا، اور انہوں نے کفن پہن کے آئے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم سنگل سائیڈڈ ہیں. تو ایران کے جو جذبہ ابھی دیکھنے میں آیا ہے اس سے 2 باتیں بڑی، مطلب جو ایک تو ظاہر ہے ان کا یہ جذبہ کہ ہم کسی دوسرے ملک میں جا کے اپنا ایریل سٹرائک کر دیں گے. اس سے تو وضاحت سے یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ نے اپنے تمام جو ایئر بیسز تھے وہ وہاں سے فارغ کر دیے ہوئے ہیں. وہاں ایک جہاز موجود نہیں ہے، وہاں ایک میسائل انٹرسیپٹر موجود نہیں ہے جو جا کے ان جہازوں کو انٹرسیپٹ کر سکتا. دس از کوائٹ این الارمنگ سچویشن. دس شوز دیٹ ریٹریٹ کا بگل آلریڈی بج چکا ہے. اسرائیل لیبنان جنگ بھی بڑھتی نظر آ رہی ہے، کشیدہ صورتحال تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایسے میں اسرائیل کا یہ دعویٰ جو اٹیک کیا گیا ہے ابھی ریسنٹلی اسرائیل کی طرف سے لیبنان کے اوپر، اس حملے میں 11 افراد تو جان سے گئے ہیں. اس کے علاوہ حزب اللہ کے جو سینئر کمانڈر ہے ابو حسن، اس کی ہلاکت کا دعویٰ بھی اسرائیل کر رہی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے جو ایران کی طرف سے بھی فوری سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اب تو مذاکرات کی طرف بات کسی صورت جاتی نظر نہیں آتی. جی، وہ اصل میں لتانی دریا کے اوپر غالباً یہی نام ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ عرصہ دراز سے اسرائیل کی ناجائز ریاست کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ پانی کے ذخائر کے اوپر قبضہ کرے اور اس کے اندر اضافہ کرے تاکہ وہ اپنی ایگریکلچر کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر پائے. دوسرا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جتنا بھی امریکن اسلحہ تھا وہ یورپین کمانڈ سے، دیگر کمانڈ سے بلا کے یہاں ایران جنگ کے اندر جھونک دیا گیا. اس میں زیادہ سے زیادہ اسلحہ تو ڈپلیٹ ہو گیا. اب جو دوسری جانب رہ گیا لبنان میں ان کو میسائل اور انٹرسیپٹر تو چاہیے نہیں ہے. وہاں زمینی فوج کی کارروائیاں اور دیگر جو آرٹلری گن فائر ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ٹینکوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس لیے لبنان کے فرنٹ کو اس نے اوپن رکھا ہے کیونکہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے دن گنے جا چکے ہیں، اور اگر یہ دن گنے جا چکے ہیں اور مشرق وسطیٰ سے امریکہ کی واپسی کا سفر شروع ہوا چاہتا ہے تو جلدی وہ اپنے مضمون مقاصد جو ہیں ان کو پورا کر لے. یہی وجہ ہے کہ لبنان جنگ کے اندر فی الحال جو معاملات ہیں وہ گرم ہی ہیں، لیکن اگر یہ امریکہ کے معاملات ادھر سے سلجھ جاتے ہیں اور مشرق وسطیٰ سے وہ اپنے آپ کو رول بیک کر کے اسرائیل کی طرف لے جاتے ہیں تو ایران کا نیکسٹ ٹارگٹ جو ہوگا وہ لبنان جنگ کے حوالے سے اپنا مربوط کردار ادا کرنا ہوگا، اور یہ تو وہ کریں گے. اسرائیلی میڈیا دوسری طرف مسلسل خبریں دے رہا ہے کہ ایران پر نیو سٹرائکس کی جانی ہے. دوسری طرف ہم آرمی ڈپلوائے بھی دیکھ رہے ہیں، ہوتی نظر آ رہی ہے سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے سے بھی. تو ایسے میں بار بار یہ بات کرنا کہ ایران چاہتا ہے کہ مذاکرات ہو جائیں، یا پھر امریکہ کی یہ سٹیٹمنٹ آنا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹس کے بعد تو ہم نے دیکھا ہی ہے کہ ایک کے بعد ایک اگریشن نظر آتی ہے ان کی سٹیٹمنٹ تو، لیکن ایران کا ریاکشن اس پر بڑا سٹرونگ ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کافی مشکل مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے آنے والے ٹائم میں؟ کیونکہ ہم اس کے بعد اب یمن کی بات بھی کریں گے، یمن میں جس طرح سے ہوتیز اٹیک کر رہے ہیں. دیکھیں ڈس اورینٹیشن کا شکار ہے ٹرمپ انتظامیہ. ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ نہ جائے ماندم نہ پائے رستم، ایسی سچویشن کے اندر وہ جا بیٹھے ہیں. اس لیے ان کا ہر عمل جو ہے وہ ان کے گلے پڑ جاتا ہے.
आप जो फौजी डिप्लॉयमेंट्स की बात आप कर रही हैं, तो फौजी जो ऑपरेशन होते हैं, आई डोंट थिंक कि फौजी ऑपरेशन इस टाइम पे ना इजराइल तैयार है और ना ही इस टाइम पे अमेरिका तैयार है। उनके बूट्स ऑन अभी ग्राउंड के लिए। सेंटिमेंट्स, बूट ऑन ग्राउंड जो है ना, वो अभी मुझे नहीं नजर आता। बाकी जो आपने फरमाया यमन की सूरत हाल का, देखें, मैंने आपसे कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ गया। जब 7 अक्टूबर 2023 के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया, क्योंकि बच्चों ने शिकायत लगा दी थी अल्लाह मियाँ को और कहा था कि ए अर्श वाले, तू जब फरश वाले जो है हम पर जुल्म करते हैं तो तू हमारी मदद फरमा। तो अरश वाले ने फिर सुन ली और आप देख लें कि क्या हो रहा है। हालात तो बड़े ही ख़राब हैं। हूतीज़ को देखें तो मुसलसल हमले बढ़ते जा रहे हैं और अल-मख़ा के ऊपर अगर कंट्रोल होता है तो ये कंट्रोल तो आपको पता है फॉर श्योर सऊदी अरब को भी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि हम हर गुजरते दिन के साथ हूतीज़ का हमला बढ़ता देख रहे हैं और ऑपरेशन भी मुअत्तल किया गया है यमन की अल-मख़ा बंदरगाह के ऊपर। अगर ये जंग को फौरी तौर के ऊपर इसकी बंदिश के हवाले से किरदार न अदा किया गया अब पूरी दुनिया की जानिब से, तो यकीन माने कि तीसरी आलमी जंग को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ईरान जो है वो वही काम करने चला है जो अमेरिका ने किया था, मिस कैलकुलेशन। ये एक फ्रिक्शन ऑफ अ सेकंड की गलती होती है जो आपको बहुत ज्यादा, ऐसा ही है कि जब आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं, एक गलत टर्न लेते हैं तो अगला यू टर्न जो है वो फिर 100 किलोमीटर बाद आता है। मकसद कहने का ये है कि ये जो इस टाइम पे सूरत हाल है हूतियों की या कुछ है, ये कह देना कि हूती टोटल ईरान के कंट्रोल में है, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि देखें, हूतियों का अपना एक दास्तान है, पुरानी चली आ रही है ये दुश्मनी। हाँ, 1000 साला दास्तान है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ ईरान पे डिपेंडेंट नहीं है। ईरान की टेक्नोलॉजी जरूर लेते हैं, लेकिन उनके पास अपने भी वक्त के साथ साथ कद काठ बढ़ जाया करता है। ऐसे ही एक छोटी सी मिसाल पाकिस्तान की देता हूँ कि जो नर्सरियों में पले बड़े होते हैं, वो फिर जब सियासत के मैदान में आते हैं, आप समझ रहे हैं ना कि कहाँ की नर्सरियों के, फिर वो जब सियासत के मैदान में आते हैं तो वो अपने ही लोगों को आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं और फिर वो अपने मास्टर्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो जो हूती हैं वो तो किसी की नर्सरी की पैदावार नहीं है, उन्होंने अपनी ताकत खुद हासिल की है, आज भी वो कुर्बानियां खुद दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस सारे से सऊदी अरब को और दीगर ममालिक को बहुत अपसेटिंग होगा, क्योंकि इसमें यूएई का भी इंटरेस्ट है, उसके अंदर सऊदी अरब का भी इंटरेस्ट है, उसके अंदर टर्की पाकिस्तान तो फॉर श्योर कनेक्टेड है। अब मक्का पैक्ट तो है, फॉर श्योर है। तो ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बढ़ाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। वो लड़ाई और लस्सी मेरी अल्लाह बख्शे वालदा कहती थी, जितनी बढ़ाओगे वो बढ़ जाएगी। तो बेहतर ये है कि ना लड़ाई बढ़ाई जाए, चाहिए। बेशक दुआई की जा सकती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन इसी के साथ, और ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ जौहर सलीम साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, साबिक़ सफारतकार हैं। जौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जौहर साहब, वाशिंगटन पोस्ट अमरीकी अखबार है जो ये दावा कर रहा है कि जो अब खलीजी ममालिक हैं अपने मुल्क में अमरीकी अड्डे रखने या ना रखने पर गौर कर रहे हैं, और बारहा हम भी अपने प्रोग्राम्स में बहुत दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं कि ट्रंप पॉलिसी से कई ममालिक अब मायूस नज़र आते हैं। क्या यही वजह है कि ट्रंप इंतज़ामिया, डोनाल्ड ट्रंप साहब अब नेटो ममालिक की जो के दरवाजे हैं वो खटखटाते नजर आ रहे हैं हमें? देखिए, इस पे तो बात होती रही है कि अब जो गल्फ का जो आगे का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होगा पोस्ट दिस कॉन्फ्लिक्ट, वो क्या होगा। क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट से एक बात तो वाज़ेह होगी ना कि जो अमेरिका का एक डिफेंस आर्किटेक्चर था यहाँ पे, जो उन्हीं के बेसिस थी, बहुत बड़ी बड़ी बेसिस हैं, जिस तरह फिफ्थ फ्लीट उनका बहरीन में उसका हेडक्वार्टर है, उनका एयर हेडक्वार्टर इस रीजन का सबसे बड़ा कतर में है, इसी तरह सऊदी में भी उनकी बेसिस हैं, कुवैत में, सारे यूएई में भी, सारे ममालिक में तकरीबन। तो अभी जो है वो तो नाकाफी साबित हुआ सारा इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद। अब जो आगे मर्ज करेगा, जो मेरा अंदाजा है, जिसमें मैं 12 कह भी चुका हूँ, कि वो एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होगा। तो उसमें ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही अमेरिका इधर से जो है ना टोटली रिप्लेस हो जाए। उनका कुछ डिफेंस का कुछ फुटप्रिंट तो रहेगा अमेरिका का, लेकिन साथ ही साथ देखिए नए जो फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं,
جس طرح پاکستان، ترکیہ اور سعودی کا آپس میں یہ جو معاہدہ ہوا ہے ابھی، یہ بہت عام ہے. جی، مکہ ڈیفینس اگریمنٹ جو ہے یہ، اور یہ جو ہے قسم کا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک قسم کا ٹریل بلیزر ہے نا، کہ اس کے بعد کیا اس میں اور ملک بھی شامل ہو سکتے ہیں. ابھی ترکیہ نے یہ کہا ہے کہ اس میں ایجپٹ بھی شامل ہو سکتا ہے. تو پہلے بھی کیا سرائیاں ہو رہی تھی. تو اب یہ اس سے ایک لیئر ایڈ ہوگی. اور جس میں عام چیز کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو تھوڑی سی سیلف ریلائنس، یعنی کہ جو ہے نا کہ ریجن کے ملک خود اپنے دفاع کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ انڈیویجولی بلکہ کوآپریشن اور کولیبریشن کے تھرو، تاکہ وہ جو ہے اپنی ڈیٹرنس کو بڑھائیں. اور جس طرح اقلیتی ممالک ہیں جو اس میں ابھی تک آئے ہیں، سعودی ہے، سعودی کا اتنا دنیا میں جو بڑے ڈیفنس بجٹس ہیں اس میں ان کا آتا ہے بلکہ $82 بلین سے زیادہ کا ڈیفنس بجٹ ان کا سال کا. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ترکیہ جو ہے نیٹو کا سیکنڈ لارجسٹ جو ہے پارٹیسپینٹ ہے آرم فورسز میں. پھر پاکستان کی ڈیفنس پروگرس جو ہے دنیا کے سامنے ہے، جس طرح انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے پاکستان نے جس طرح گزارا کیا اس کا انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ میں بھی. تو اب اس کے بعد آگے اگر مصر اس میں آتا ہے تو مصر بھی ظاہر ہے، مصر کی جو ڈیفنس جو پروگرس ہے وہ بھی دنیا جانتی ہے، اپنے خطے میں ایک اہم ملک ہے. تو وہ یہ جو ہے نا، اور ترک صدر کی اسی کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. ترک صدر کی جو یورپی یونین سے ریلیٹڈ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اب رکنیت اس کی ترجیح نہیں ہے، اس کا نقصان یورپ کو ہوگا. اور آپ کو نہیں لگتا کہ یورپ کو اب سوچنا پڑے گا کہ واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں، میں ترکیہ میں سرو بھی کیا ہے، بلکہ یہ خاصی پرانی بات ہے 99 سے 2002، اور اس وقت لگتا تھا کہ ترکیہ ابھی EU کا ممبر آج بنا یا کل بنا. لیکن میں نے اس وقت پریڈکٹ کیا تھا کہ ترکیہ جو ہے وہ EU کا ممبر کبھی بھی نہیں بنے گا. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ یورپینز میرے نزدیک جو ہے اتنا بڑا ایک ملک جو ہے وہ اپنے بیچ میں اس طرح سے نہیں لینا چاہتے تھے، خاص طور پہ جس کی آگے پھر جس کے بارڈرز جو ہیں وہ سیریا تک ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ وہ تو پھر ایران کے ساتھ بھی اور سارے، تو وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور وہی ہوا. ابھی اس بات کو کوئی 20-25 سال گزر چکے ہیں ابھی تک، بلکہ اب تو چانسز بالکل ہی کم ہے ہو گیا. اس وقت تو کافی لگتے تھے. تو اس کے بعد سے ترکیہ نے بھی اپنی اسٹریٹجی بدل لی ہے. ترکیہ نے خود ان کا اپنا انفلوئنس جو ہے سینٹرل ایشیا میں بہت زیادہ بڑا. اس کے بعد انہوں نے ادھر سارے لنکیجز بنائے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اب یہ دیکھیں گلف کی طرف بھی، کیونکہ یہاں پہ بھی بہت ساری گڈ ول ہے جو جنریٹ کی ہے ترکیہ نے اپنی ظاہر ہے جو فارن پالیسی کی وجہ سے اور اپنی اکنامک اور ڈیفنس پروگرس کی وجہ سے. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ترکیہ ایک فیکٹر آف اسٹیبلٹی بن سکتا ہے اس خطے میں، اور ترکیہ ایک مڈل پاور بننے کی جانب گامزن ہے. اسی طرح دیکھیں پاکستان کا رول بھی ایز اے مڈل پاور جو ہے وہ بھی ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر، ایز اے ریجنل اسٹیبلائزر، وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے. تو بالکل بہت وہ ریلیونٹ ہے. اس میں پھر سعودی کی جو ایک تو ظاہر اقتصادی طور پہ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو جیو اسٹریٹجکلی بہت ہی عام لوکیشن، ظاہر ہے کہ گلف کے حوالے سے تو ان کی سب سے عام لوکیشن ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں پھر ایک GCC کا اپنا بھی ایک فریم ورک ہے ڈیفنس کا، GCC کنٹریز کا جو ہے اپنا اکٹھا. تو آگے جو ہوگا اس پورے خطے کے لیے، اس میں ایک تو یہ ملٹی لیئرڈ سیکورٹی آرکیٹیکچر ہوگا. اچھا، یہ کوآپریشن پہ بیسڈ ہوگا نہ کہ کانفلکٹ کے اوپر ملکوں کے درمیان، یا کہ بلکہ کوآپریشن پہ بیسڈ ہوگا نہ کہ کمپٹیشن کے اوپر. اور اس میں جو ہے جو اس خطے کے سارے ممالک ہیں وہ یہ، کیونکہ وہ اس جو ہے نا اصول کی طرف جائیں گے کہ سب کی جو سیکورٹی ہے وہ انڈیویزیبل ہے، یعنی کہ اگر ایک سیکیور نہیں ہے تو پھر باقی بھی سیکیور نہیں ہے. تو یہ جوہر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ GCC couldn't deliver، یا یوں کہہ لے کہ ناکافی تھا؟ یہی وجہ کہ سعودیہ کو سوچنا پڑا کہ ٹرکی کے ساتھ جانا ہے مکہ ڈیفنس پیکٹ میں اور پاکستان کے ساتھ جانا ہے. یہ بہت سے لوگ اس پر بات بھی کر رہے ہیں. دیکھیں GCC پرائمریلی جو ہے اکنامک جو ہے نا وہ ہے انٹیگریشن کا ماڈل ہے، ریجنل انٹیگریشن کا ماڈل. وہ مطلب اس طرح سے ٹھیک ہے، اس میں ڈیفنس کوآپریشن کا عنصر شامل ہے، لیکن وہ پرائمریلی ڈیفنس کولیبریشن کا ماڈل نہیں ہے. اور وہ ان کا فوٹے بھی نہیں تھا ان ملکوں کا. بہت حد تک تو یہ تھا نا کہ امریکہ ایک قسم کا گارنٹر تھا ان کی ڈیفنس کا. تو وہ اب ظاہر ہے کہ جب وہ ناکافی ثابت ہوا ہے اور وہ ریویو کر رہے ہیں، وہ پورا خطہ ریویو کر رہا ہے اس چیز کو. اور پھر ایک اور چیز اس میں آ گئی نا کہ دیکھیے امریکہ کی اپنی پرائرٹیز ہیں، مثال کے طور پہ اسرائیل کے حوالے سے ان کی اپنی پرائرٹی ہے. پھر دیکھیں ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں، ان کا جو کمپٹیشن چین کے ساتھ ہے، روس کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے اپنی پرائرٹیز ہے. تو کئی بار جو خطے کے ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ کے
جو ساری پرائرٹیز ہیں اور ان کی جو اپنی پرائرٹیز ہیں وہ ہر جگہ پہ وہ آپس میں متوازی نہیں ہے. تو اس لیے ایک جو ریجنل جو سیکورٹی فریم ورک ایسا بنے جو ریجن کی اپنی پرائرٹیز پہ جو ریجن کی اپنی امنگوں پہ جو ہے نا بیس ہو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ صرف یہ نہ ہو کہ وہ ڈیفنس کے حوالے سے ہو, اس میں اقتصادی ترقی کا عنصر بھی شامل ہو. جو ابھی چین نے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے 4 پوائنٹس کی بات کی تھی, اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ ڈیولپمنٹ اور سیکیورٹی میں بیلنس ہونا چاہیے. تو گلف میں مسئلہ یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ میں تو بہت آگے چلے گئے تھے لیکن وہاں پہ سیکیورٹی اس طرح سے نہیں تھی. وہ تقریباً جو ہے سمجھ لیں کہ وہ اس کی بیسس جو ہے وہ فورن بیس تھی, اس ایکسٹرنل سورس تھی. تو وہ ماڈل جو ہے نا ظاہر نہیں چلا. اب جو ماڈل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ڈیولپمنٹ اور سیکیورٹی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلیں گے. اور اس میں پھر یہ ملک جو ہے جیسا پاکستان ہے, ترکیہ ہے, ایجپٹ ہے, ان سب کا رول ہوگا اس خطے کے ممالک کے ساتھ مل کے بھی. ایران کی ڈائنامکس کی بات کریں, ڈومیسٹک ڈائنامکس کی میں بات کروں, ان کی قیادت جو اس ٹائم فرنٹ فٹ پر ہے وہ جارحانہ پالیسی کے ساتھ ہے. اور اس طرح ایسے میں ایرانی پاسداران انقلاب کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا کہ اپنی فضائی پیداوار کا 85% سے زیادہ بھی ان کے پاس محفوظ ہے. اور اسرائیلی میڈیا بھی اس کی طرف بار بار اشارہ کر رہا ہے کہ اب نئی اسٹرائکس لانچ کی جا سکتی ہیں ایران پر. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اب ایران کی جو ریزیلینس یا ان کی جو ریٹیلیشن کیپیسٹی ہے اس میں تو خیر کوئی شک نہیں ہے, وہ انہوں نے ظاہر ثابت کی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جو میں ابھی جس سیکورٹی فریم ورک کی بات کر رہا تھا اس میں ایونچولی اس میں ایران کو بھی اکوموڈیٹ ہونا ہے, کہیں ایران کو بھی شامل ہونا ہے, کیونکہ وہ سیکورٹی فریم ورک جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہوگا کسی طرح بھی. نہ ہی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جی سنی الائنس ہے یا کوئی سیکٹریین الائنس کسی کوئی ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. تو اس میں ایران دیکھیں ایران کو بھی آگے امن کی طرف جانا ہے. ایران کا جو لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے وہ بھی امن میں ہے, بلکہ وہ انٹیگریشن میں ہے اس خطے کے ساتھ. ایران نیشنل ریسورسز سے مالا مال ملک ہے. ابھی ان کے ایک منسٹر آئے ہوئے تھے جو ہے نا محمد عطابک, جو ان کے منسٹر بڑے عام ہیں ٹریڈ کے, انڈسٹری کے اور مائننگ کے. ان سے میری ایک تفصیلی ملاقات بھی ہوئی تھی, تو اس میں بھی میں نے اسی چیز پہ زور دیا تھا کہ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے جنگ کا اور پھر ایک وقت ہوتا ہے امن کا. تو اور انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم امن چاہتے ہیں, صرف یہ ہے کہ ہمیں امریکہ پہ اس طرح سے اعتماد نہیں ہے کہ وہ جب کوئی ٹرم کر لیتے ہیں تو پھر وہ پورا بھی کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس چیز پہ بھی زور دیا تھا کہ خطے کے سارے ممالک جو ہیں جی سی سی کنٹریز, باقی جو باہر پاکستان ترکیہ جیسے ہیں, اور پھر ایران بھی, ان کو آپس میں اعتماد بڑھانا ہوگا, اقتصادی تعاون بڑھانا ہوگا. بیکاز سیکیورٹی کئی بار اقتصادی تعاون سے ایمرج کرتی ہے. یورپین یونین جو ہے بہت بڑی مثال ہے اس کی. آپ دیکھیں یورپین یونین جو ہے ایک وقت تھا کہ سارے ملک کی دوسری جنگ عظیم سے پہلے آپس میں ہر وقت یہ لڑ رہے ہوتے تھے جنگیں, اور پھر کجا کے آج کے وہ پھر اس کے بعد کیسا وقت آیا جب اکنامک بریجز ان کی بنی, اکنامک کنیکٹیوٹی اس لیول تک بنی کہ جنگیں تو کیا ختم ہوئی, اس کے بعد تو اقتصادی تعاون ایسا بڑھا اور دوستی ایسی بڑی کہ آج ان کی 60% ٹریڈ آپس میں ہے. ان کے تو بارڈرز بھی جو ہیں ایک دوسرے کے لیے کھل گئے ہیں بالکل. تو بات یہ ہے کہ کئی بار جو سیکیورٹی دیکھیں سیکیورٹی اور جو ہے نا اکنامک کوآپریشن یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے, ایک سے دوسرا بڑھتا ہے. جو ہے نا سیکیورٹی بڑھنے سے ظاہر اکنامک کوآپریشن بڑھتی ہے اور اکنامک کوآپریشن بڑھنے سے سیکیورٹی بڑھتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ابھی ایران کی نیگوسیشن کی ٹیبل کے اوپر ہم دیکھیں تو صرف ایران تہران خود نہیں ہے, لیبنان بھی ہے, اس کے علاوہ غزہ ہے, اس کے علاوہ یمن ہے, اور ان ساری چیزوں کے اوپر اسرائیل فلیکسیبلٹی شو کرے گا یا ان شارٹ امریکہ فلیکسیبلٹی شو کرے گا, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ ایک فیکٹر آف انسٹیبلٹی ہے پورے خطے کے لیے. ان کا جو ہے نا سٹانس, ایک تو اس جنگ میں بھی ان کا بالکل کہ واضح تھا کہ جب امریکہ اور ایران دونوں کو سوٹ کرتا ہے, اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ریسنٹ اٹیکس بھی لیبنان پہ جو انہوں نے کیے ہیں اس کے بعد بھی صورتحال بڑی کشیدہ ہے. اسرائیل جو ہے وہ کانفلکٹ میں پراسپر کرتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت جنگ ہوتی رہے. ان کی بڑی لانگ اسٹینڈنگ پالیسی ہے مو دا گراس, کہ اپنے جو سارے ایڈورسریز ہیں جو ان کے حریف ہیں سب کو وہ جو ہے ہم سے مین آبجیکٹیو گریٹر اسرائیل. اچھا گریٹر اسرائیل جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک سیریس چیز ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسا خواب ہے کہ جو پورا نہیں ہو سکتا, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیریسلی اگر اسرائیل کے پالیسی ساز اس طرف بڑھیں گے تو وہ اپنا ہی نقصان کریں گے. میں اس کی کوئی گنجائش نہیں دیکھتا. لیکن جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ جو ہے نا ان کے بھی جو اقتدار کے ایوانوں میں جو لوگ جنگیں کروا کے
جو ہے اپنا اقتدار کو دوام دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا اسرائیل کو بھی انہوں نے ظاہر ہے کہ مشکلات میں تو ڈالا ہوا ہے. اسرائیل پہ کیا حملے نہیں ہوتے اسرائیل کے، اور اسرائیل کو جس طرح کا ظلم کرنا پڑتا ہے اور جس طرح ظلم وہ کر رہا ہے اس سے پوری دنیا میں اسرائیل کا نام آج جو ہے نا جو ینگر جنریشنز ہیں، بے شک وہ امریکہ کی ہوں یا یورپ کی ہوں، کہیں کی بھی ہوں، چین کی ہوں، ہر جگہ کی، وہ اسرائیل سے نفرت کرنے لگی ہیں. تو ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ اپنی جو ہے نا یہ پالیسیز چینج کریں کہ ہر وقت جو ہے نا کانفلکٹس کی طرف جانے کی، ان کو بھی امن کی طرف جانے کی کا سوچنا ہوگا ان کو یہ. اور جب تک یہ پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، دیر پا امن اس خطے میں قائم نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. بہت شکریہ جوہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.